زلمے خلیلزاد کے بیانات۔ آج کل کئی امریکیوں کے دل میں تحریک انصاف کے لیے محبت نظر آ رہی ہے۔ زلمے خلیلزاد اور دیگر امریکیوں کے بیانات نے پاکستان میں بہت اہمیت حاصل کی ہے۔ زلمے خلیلزاد نے دوبارہ بیان بھی دیا ہے۔ ان کے بیانات میں تحریک انصاف کی کھلی حمایت نظر آ رہی ہے۔ وہ تحریک انصاف کی حمایت میں حکومت پاکستان کو ہدایات دے رہے ہیں۔ ایک امریکی کانگریس رکن ڈاکٹر آصف کا بیان بھی آیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی چند بیانات آئے ہیں۔ عمران خان نے چند ماہ قبل ہی امریکہ سے دوبارہ تعلقات ٹھیک کرنے کی کوششوں کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے سائفر بیانیے سے دوری اختیار کرنے کی بھی کوشش کی۔ انہوں نے خود بھی امریکی عہدیداروں سے ملاقات کی۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کی امریکہ میں تنظیم نے امریکہ میں ایک لابنگ فرم کی خدمات بھی حاصل کی ہیں، جس کا مقصد تحریک انصاف کے لیے امریکہ میں لابنگ کرنا تھا۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان کی بھی امریکی عہدیداروں سے ملاقاتوں کی تصاویر سامنے آئی ہیں۔ اس لیے سائفر اور امریکی مخالف بیانیے کے بعد غلطی کا احساس کرتے ہوئے امریکہ سے دوبارہ اچھے تعلقات کے لیے ایک مربوط حکمت عملی پر کام کیا ہے، جس کے کچھ نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سیاسی منظرنامے پر تحریک انصاف کے حق میں امریکہ سے آوازیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ جب عمران خان خود وزیر اعظم تھے تو وہ اپوزیشن جماعتوں کے ایسے رابطوں کے سخت خلاف تھے۔ وہ برملا کہتے تھے کہ پاکستان میں موجود غیر ممالک کے سفیروں کو صرف حکومت سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ ان کا کیا کام کہ وہ اپوزیشن کے رہنماؤں اور پارلیمان کے نمائندوں سے ملاقاتیں کریں۔ وہ ایسی ملاقاتوں کو پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات میں مداخلت قرار دیتے تھے۔ ان کے مطابق پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات میں بیرونی دنیا کی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ امریکی سفارت خانے میں سیاسی ملاقاتوں کے بھی سخت خلاف تھے، لیکن جس طرح عمران خان اپنے باقی فرمودات سے یو ٹرن لے لیتے ہیں، ویسے ہی انہوں نے اپنے اس موقف سے بھی یو ٹرن لے لیا ہے۔ آج پاکستان کے اندرونی معاملات میں امریکی مداخلت پر وہ خوشی کے جشن منا رہے ہیں، کیونکہ آج یہ مداخلت ان کے حق میں ہے۔ آج اس مداخلت کو بطور تمغہ جمہوریت پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ کل یہ جمہوریت دشمنی تھی۔ آج اس پر سکھ کا سانس لیا جا رہا ہے، کل اس پر دکھ کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ تحریک انصاف کی طرف سے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے اسلام آباد میں یورپی سفارتکاروں کے ساتھ ناشتہ کیا ہے۔ کل تک تحریک انصاف کو اپنی اپوزیشن کی ایسی ملاقاتوں اور ناشتوں پر اعتراض تھا، آج وہ خود کر رہے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اس ناشتے کا اہتمام آسٹریلیا کے سفیر نے کیا تھا، جہاں دیگر ممالک کے سفیر بھی موجود تھے۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے اس ناشتے پر کوئی اعتراض نہیں کیا ہے، اس کو اپنی حکومت کے خلاف سازش قرار نہیں دیا۔ غیر ملکی سفیروں کو ملاقاتوں کی اجازت ہونی چاہیے، جیسے پاکستانی سفیروں کو دیگر ممالک میں ملاقاتوں کی اجازت ہونی چاہیے۔ عمران خان کا تب اعتراض غلط تھا، وہ سفارتی آداب کے خلاف تھا۔ سفیر صحافیوں سے بھی ملتے ہیں اور سب سے ملتے ہیں، یہی ان کی سفارتکاری ہے۔ اگر پاکستان میں سفیروں کی نقل و حرکت بند کر دیں، وہ اپنے ممالک میں ہمارے سفیروں کی نقل و حرکت بند کر دیں گے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے امریکہ میں اپنے لیے حمایت حاصل کرنے کے لیے ایک لابنگ فرم کی خدمات حاصل کی ہیں، اس لیے انہیں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد انہیں کیا مل رہا ہے۔ زلمے خلیلزاد اس وقت امریکہ میں ایک بے روزگار سیاستدان ہیں، جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے۔ جو لوگ امریکہ کی سیاست کو سمجھتے ہیں وہ تو اس بات کو آسانی سے سمجھتے ہوں گے۔ امریکہ میں اس وقت ڈیموکریٹس کی حکومت ہے، جبکہ زلمے خلیلزاد ریپبلکن ہیں، اس لیے ان کی حیثیت امریکہ میں وہی ہے جو پاکستان میں عمران خان کی ہے۔ عمران خان بھی پاکستان میں حکومت سے باہر ہیں، زلمے خلیلزاد اور ان کی جماعت بھی اس وقت امریکہ میں حکومت سے باہر ہے۔ اس لیے وہاں جو سیاستدان حکومت کا حصہ نہیں ہوتے اور وہ کانگریس اور سینٹ کے رکن بھی نہیں ہوتے تو وہ بے روزگار سیاستدان ہی ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی سیاسی کام نہیں ہوتا، وہ سیاسی نوکریوں کی تلاش میں ہی ہوتے ہیں۔ امریکہ میں لابنگ فرم سے پیسے لینے کی اجازت ہے۔ لابنگ فرمیں حمایت کے لیے فنڈنگ بھی کرتی ہیں اور اس فنڈنگ کو امریکہ میں قانونی تحفظ حاصل ہے۔ اس لیے اگر زلمے خلیلزاد سے ان بیانات کے لیے عمران خان کی لابنگ فرم نے کوئی مالی معاہدہ بھی کیا ہو تو امریکہ میں اس کی اجازت ہے۔ یہ وہاں کوئی غیر قانونی کام نہیں۔ امریکہ میں دنیا بھر کے ممالک بھی امریکہ میں اپنی حمایت بڑھانے کے لیے لابنگ فرم کی ہی خدمات حاصل کرتے ہیں اور پھر لابنگ فرم کے ذریعے ہی لین دین ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ممکن نہیں کہ زلمے خلیلزاد ایسے ہی یہ بیانات دے رہے ہیں۔ زلمے خلیلزاد ایک جانا پہچانا نام ہے، ابھی ان کی امریکہ میں کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بھی طے نہیں کہ اگر کل ریپبلکن کی حکومت آتی بھی ہے تو ان کا کوئی کردار بھی ہوگا کہ نہیں، کیونکہ افغانستان کی جو ڈیل زلمے خلیلزاد نے کروائی اس کو امریکہ میں کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا ہے۔ امریکی فوجیوں کا جیسے انخلاء ہوا ہے اسے امریکہ میں کسی نے بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا ہے۔ اسی لیے اب امریکہ افغانستان کی طالبان حکومت سے ڈیل کرنے کے لیے زلمے خلیلزاد کو استعمال نہیں کر رہا، انہیں مکمل سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ زلمے خلیلزاد امریکی مفادات کا ویسے تحفظ نہیں کر سکے جیسی ان سے توقع تھی، اس لیے طالبان کے فوری کنٹرول لینے اور امریکی فوجوں کے بے ہنگم انخلاء نے زلمے خلیلزاد کو امریکہ میں مکمل بے روزگار کر دیا ہے۔ اب افغانستان کے بارے میں بھی امریکہ میں کوئی ان سے بات کرنے مشورہ کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ اب امریکی نظام میں کہیں بھی نہیں ہیں، ان کو نکال دیا گیا ہے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ افغانستان کا اشرف غنی اور صالح گروپ بھی انہیں غدار سمجھتا ہے اور طالبان بھی انہیں دوست نہیں سمجھتے، اس لیے ان کے پاس افغانستان میں کوئی کردار نہیں جسے وہ امریکہ میں کیش کروا سکیں۔
انہوں نے افغان نژاد ہونے کا جتنا فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا، اب اس کی مزید کوئی گنجائش نہیں، اس لیے پاکستان میں زلمے خلیل زاد کے بیانات کو زیادہ سنجیدہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسے ایک بے روزگار سیاستدان کا بیان ہی سمجھا جائے جس کا مستقبل میں بھی کسی اہم رول میں آنے کا کوئی امکان نہیں۔ لابنگ فرم کا کمال تو تب بنتا تھا کہ امریکی موجودہ عہدیدار ایسے بیانات دیتے، وہ ڈیوڈ لو اور تحریک انصاف کی صلح کروا دیتے اور ڈیوڈ لو تحریک انصاف کے حق میں بیان دے دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔